مالی پریشانی اور قرض کے لیے، اور دشمنوں اور جادو۔ 1 منٹ میں جادو ختم ہوگا۔ آپ یقین کریں، جادو کے لیے کریں گے تو 1 منٹ میں جادو ختم ہو جائے گا، صرف 1 منٹ میں۔ وہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ دشمنوں اور جادو کے لیے پڑھیں گے تو 1 لفظ کا فرق ہے اسم اعظم میں، اور جب مالی پریشانی اور قرض کے لیے پڑھیں گے تو 1 لفظ کا فرق۔ تو آئیے سب سے پہلے قرض اور مالی پریشانی کا جو ایک ہی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل فتنے کا دور ہے، ہر طرف مسلمان پریشانیوں میں گرا ہوا ہے۔ پریشانیاں کس چیز کی ہیں؟ پریشانیاں زیادہ تر کس چیز کی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ پریشانیاں زیادہ تر آج کل 2 ہی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ وہ کون سے؟ ایک مالی پریشانی اور قرض، یعنی یہ تو ایک ہی پریشانی ہوا، یہ تو ایک ہی پریشانی ہوئی نا، قرض اور مالی پریشانی، یہ ایک ہی پریشانی ہے۔ دوسری پریشانی جادو اور دشمن، یہ بھی ایک ہی ہے۔ جادوگروں کا خوف، جادو کا خوف اور دشمنوں کا خوف، یہ بہت زیادہ 2 پریشانیاں، تو مالی پریشانی اور دشمن کا خوف، جادو کا خوف۔ جادو اور دشمن ایک، قرض اور مالی ایک، تو 2 پریشانی ہوئے۔ ویسے اگر آپ علیحدہ کرنا چاہیں، قرض کو علیحدہ، مالی کو علیحدہ، دشمن کو علیحدہ، جادوگر کو علیحدہ، تو پھر 4 ہو گئی۔ لیکن ویسے دشمن، جادوگر بھی آپ کا دشمن ہے، کیونکہ جادو کرنا یہ حرام ہے اسلام میں۔ جادوگر تو جس پر جادو کرتا ہے وہ تو اسلام سے، دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک ہی پریشانی ہوئی، دشمن بھی آپ کے خلاف قدم اٹھاتا ہے، جادوگر بھی۔ تو سب کا یہی علاج جو آج میں بتانے والا ہوں انشاءاللہ، دشمنوں کا اور جادوگروں کا علاج کریں گے آج انشاءاللہ۔ دوسری بات جو مالی پریشانی اور قرض، تو مالی پریشانی حل ہو جائے تو قرض بھی ختم ہو جائے گا، قرض ختم ہو جائے گا تو مالی پریشانی بھی ختم۔ تو ایک ہی پریشانی ہے قرض اور مالی پریشانی۔ انشاءاللہ دونوں پریشانیوں کو، دونوں حاجات کے لیے ایسا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز تمام پریشانیوں کا حل نکل آئے گا۔ آپ کو اجازت عام ہے، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، ہر کسی کو اجازت ہے، ہر مسلمان کو اجازت ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے وظیفے کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ، جو کہ زندگی کے اصول ہیں۔ جب آپ ان شرائط پر عمل کریں گے تب آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ وہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو بھائی زندگی کے اصول سے آپ ہٹ کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے؟ پوچھا بھی جائے گا نا زندگی کے متعلق۔ تو جو اجازت بھی آپ کو دے دے اور آپ میں یہ شرائط، 4 شرائط نہ ہوں، تو میں ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ ویسے اللہ قبول فرمائے تو اس سے پوچھنے والا کون ہے؟ اس کا تو سارا اختیار ہے، کائنات اسی کے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا، دیکھو حدیث میں آتا ہے، دیکھو شرائط کون سے ہیں، میں ابھی جب آپ کو بتاؤں گا نا۔ سب سے پہلے نماز کی شرط، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، نماز قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم تقریباً 700 بار فرمایا ہے، حکم دیا ہے، واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ۔ آپ نماز نہیں پڑھتے اور وظائف پڑھتے ہیں، وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو نماز پڑھنا تو فرض ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو وظیفہ کون قبول کرے گا جب اللہ ہی کو ناراض کر رہے ہیں؟ آپ جس سے مانگ رہے ہیں اور اس کے خلاف بندوق بھی، اس کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، اس سے جھگڑا فساد بھی کر رہے ہیں، اس کو ناراض بھی کر رہے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں، یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس سے لینے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو راضی کریں۔ تو 5 وقت نماز تو فرض ہے یار، وہ تو پڑھنا ہے، ضروری ہے۔ تو 5 وقت کی نماز کی شرط، اور دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہوتا ہو، جس پیٹ میں حرام ہوتا ہو، جس پیٹ میں حرام، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔
تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچ کر رہیں، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ حرام سے نہ بھرا کریں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جو شک کر رہا ہو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان ہوگا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اس میں اب کون سی شک رہ گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل ہو کے وظیفہ پڑھ رہے ہیں کہ میرا اللہ بہت مہربان، 70 ماؤں سے زیادہ مہربانی ہے اس کی اپنے بندے پر، تو وہ کس طرح میری دعا کو رد فرمائے گا؟ یقین کامل کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو اسی ظن و گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمانا ہے، حدیث قدسی کے مطابق، تو آپ کا وظیفہ، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین و ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ دوسرا، بندہ جو وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ پہ شک بھی کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، اللہ پہ شک بھی کر رہا ہے، میں نے تو بہت دعائیں مانگی، وظائف پڑھے یار تھک گیا ہوں، یار چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، شک کر رہے ہو اللہ پہ، تو جو شک کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسی حدیث قدسی کے مطابق اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتے ہیں اور اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، اس کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا پھر۔ تو ان چار اور آخری اور چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ تو آئیے ان شرائط کی روشنی میں، چار شرائط کی روشنی میں وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ مالی پریشانی اور قرض کے لیے اور دشمنوں اور جادو، 1 منٹ میں جادو ختم ہوگا۔ آپ یقین کریں، جادو کے لیے کریں گے تو 1 منٹ میں جادو ختم ہو جائے گا، صرف 1 منٹ میں۔ وہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ دیکھو، وظیفہ ہے سب سے پہلے مالی پریشانی کے لیے بتا دوں، قرض کے لیے آپ پر کروڑوں لاکھوں کروڑوں قرض ہے اور آپ نہیں سمجھتے کس طرح یہ ختم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، وہ راستے نکال لیتے ہیں انسان کے لیے۔ تو آپ کو انشاءاللہ العزیز پہلے قرض، صرف 1 لفظ کا فرق ہے اس میں۔ جب آپ دشمنوں اور جادو کے لیے پڑھیں گے تو 1 لفظ کا فرق ہے اسم اعظم میں، اور جب مالی پریشانی اور قرض کے لیے پڑھیں گے تو 1 لفظ کا فرق۔ تو آئیے سب سے پہلے قرض اور مالی پریشانی کا جو ایک ہی ہے تو اس کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں، تو وظیفہ سیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف اور پھر سورۃ طٰہٰ کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اس کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، اول 11 بار درود شریف، پھر 313 بار یہی آیت، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف، اور اس کے بعد دعا۔ آپ نے پھر دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے مالی پریشانی حل ہونے کے لیے، قرض کا بوجھ ختم ہونے کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے آپ نے خوب دل سے رو رو کر دعائیں مانگنی ہیں۔ تو 21 دن تک مسلسل اس پر عمل کرنا ہے۔ ابھی آتے ہیں جادو کی طرف۔ جب آپ پر جادو ہو، آپ کے گھر میں کسی نے جادو کیا ہو، آپ کے راستے روکے ہوئے ہوں، یا بیماری کے لیے کسی نے جادو کیا ہو، خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا بیمار ہے، یا خود آپ پر جادو کے اثرات ہیں، تو 1 منٹ میں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ 1 منٹ، جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے کسی وقت مریض کو سامنے بٹھا کر، جس پر جادو ہے، یا خود ہوں تو خود بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے، تو آپ نے پانی بھی ساتھ رکھنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی نا،
سورہ طٰہٰ کی۔ ابھی اس کے ساتھ صرف پہلے ایک لفظ ملانا ہے، آپ نے پڑھنا ہے شاہت الوجوہ، آپ نے پہلے پڑھنا ہے شاہت الوجوہ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما۔ وہی سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں جو پہلے قرض اور مالی پریشانی کے لیے پڑھ، لیکن اس کے ساتھ پہلے آپ نے پڑھنا ہے شاہت الوجوہ، دشمن ذلیل و خوار ہو جائیں گے اس لفظ سے، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ۔ تو آپ نے 313 بار شاہت الوجوہ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما، تو وہی آیت سورہ طٰہٰ کی، لیکن صرف پہلے شاہد الوجوہ آپ نے پہلے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جادوگر بھی ذلیل، جادو کرانے والے بھی ذلیل، اور آپ سے اسی وقت جادو ختم ہو جائے گا۔ جس پر پانی پر دم کر کے بھی پلائیں اور مریض پر بھی دم کریں، آخر میں یعنی 11 بار درود شریف پھر پڑھیں، اور 21 دن تک مسلسل عمل کرتے رہیں تاکہ مکمل صحت یاب ہو جائے۔ جادو ہو، جادو سے مکمل سطح، اور دشمن کے خلاف ہو تو دشمن کے خلاف دعا بھی کریں آخر میں دعا بھی کریں۔ جو آپ کے دشمن ہیں، جادوگر ہیں یا ویسے جانی دشمن ہیں، مالی دشمن ہیں، تو ان کے خلاف دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ انشاءاللہ وہ دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پکڑ میں لائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے اور آپ خود ان کا تماشا اور نظارہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جو باہمی دشمنیاں ہیں اللہ تعالیٰ دوستی میں بدل دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جو باہمی نفرتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محبتوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔